لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة أول الكهف في أول سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فاعذنا منه یا رب العالمین آمین. گزشتہ 2 جمعوں کے خطابات میں دجالی فتنے کا تذکرہ ہوا. یک چشمی دجالی تہذیب اس کا بھی ذکر ہوا، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر جو ہے ضمنی طور پر ہوا ہے. دجالی فتنے کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ احادیث میں ہے، اور اس کے ضمن میں چونکہ یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. تو آج میری گفتگو کا جو براہ راست موضوع ہے وہ یہی ہے کہ وہ فتنۃ المسیح الدجال کیا ہے، المسیح الدجال کی شخصیت سے کیا مراد ہے، پھر سورہ کہف کے مضامین کا کیا ربط و تعلق ہے اس فتنہ دجالی کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک لفظ دجل کا تعلق ہے، دال جیم لام، قرآن مجید میں اس مادے سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. عربی زبان کا یہ ایک عام لفظ ہے، اور اس درجے عام ہے کہ ہماری اردو زبان میں بھی یہ عام مستعمل ہوتا ہے. دجل و فریب، دھوکہ دینا، ملمہ سازی، کسی شے کی حقیقت کو چھپا کر اس پر تو پردہ ڈال دینا، یہ دجل ہے. حدیث میں 2 اعتبارات سے دجالوں کا تذکرہ آیا ہے. دجل سے دجال، اب یہ فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. بہت ہی بڑا دھوکہ یا بہت ہی بڑا دھوکے باز. ایک تو حدیث مبارک میں ذکر ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بڑی طویل حدیث ہے یہ، جس میں قیامت سے قبل کے کچھ فتنوں کا ذکر ہے، علامات کا ذکر ہے.
چنانچہ اس حدیث کا کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، آغاز ہوتا ہے لا تقوم الساعة حتی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فلاں 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 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ انہی میں ایک نشانی یہ ہے حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جب تک کہ 30 کے قریب ایسے جھوٹے، فریبی، دغاباز، مکار، دجال ظاہر نہ ہو جائیں کہ جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا، یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ 30 کذابون دجالون، یہ اور حدیث میں الفاظ اس نسبت سے بھی آئے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کے قریب، دوسری حدیث میں باقاعدہ 30 ہی کا عدد ہے، 30 کذابون دجالون، جن میں سے ہر شخص جو ہے اس بات کا گمان رکھے گا اپنے بارے میں، دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ تو ان میں سے ایک تو سیرت النبی سے جو بھی تھوڑا بہت بھی واقف ہے اور تاریخ اسلام سے اسے معلوم ہے کہ ایک تو اس قسم کے دجال خود حضور کی اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں ظاہر ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب وغیرہ، کہ جنہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم بھی نبی ہیں، رسول ہیں، اور حضور کے انتقال کے بعد اور متعدد کھڑے ہو گئے، تو 5-6 تو در حقیقت وہ دجال جو ہے وہ اسی ہمارے قرن اول میں، جو دور اول ہے ہماری تاریخ کا، اسی میں ظاہر ہو گئے۔ باقی درمیان میں اور جو آئے ہوں گے ان سب کا میں احاطہ اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن اس عہد حاضر میں 2 دجالوں سے ہم خوب واقف ہیں۔ ایک دجال کے جو ایران میں ظاہر ہوا، بہاء اللہ، جس کے حوالے سے آج بہائی دنیا میں موجود ہے، وہ بہاء اللہ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ اور دوسرا دجال غلام احمد قادیانی جو پنجاب میں پیدا ہوا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج بہرحال ایک بڑی مضبوط، بڑی منظم جماعت جو ہے وہ قادیانیوں کی دنیا میں موجود ہے، جو اسے نبی اور رسول مانتے ہیں اور بربرا مانتے ہیں، علن اعلان مانتے ہیں۔ ان کا ایک فرقہ وہ ہے کہ جو اس کو نبی اور رسول نہیں مانتا، جو لاہوری قادیانی کہلاتے ہیں، وہ مجدد مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اب اتنے فعال بھی نہیں ہیں، اتنے نمایاں بھی نہیں ہیں، اب ان کا ذکر بھی کہیں نہیں آتا۔ اصل میں جو قادیانیت ہے وہ اصل قادیانیت ہے جو اب ربوائیت بن گئی ہے، وہ وہی ہے کہ جو بربلا کہتے ہیں۔ چنانچہ سن 74 میں جو تحریک چلی تھی تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں، تو اس وقت بھٹو صاحب نے جو یہ معاملہ کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کا ایک جو ہے گروپ، نمائندہ گروپ، اس کے سامنے کمیٹی بنائی گئی، اس کے سامنے یہ پیش ہوئے، تو وہاں ناصر احمد اب فوت ہو چکا ہے، اس وقت وہ تھا ان کا امیر، تو اس نے اس کمیٹی کے سامنے حاضر ہو کر بربلا کہا کہ ہاں ہم اسے نبی مانتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور نیشنل اسمبلی نے بھی اس فیصلے کی تسلیم کی۔ اس ضمن میں ایک آخری شخصیت جو آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اور اسی قسم کے کچھ اور دجال بھی کھڑے ہو جائیں۔ کچھ نام سننے میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، میں زیادہ تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کوئی گوہر شاہی صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ ایسے ان کے دعوے ہیں الٹے سیدھے، بہرحال ان کی طرف سے شاید اس کی نفی بھی ہوتی ہے۔ ایک ابو الحسنین یوسف صاحب اسی لاہور سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کو یوسف کذاب کے نام سے جو ہے عام طور پر اخبارات میں لکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ عالم، کیونکہ میں نے ان کی چیزیں پڑھی نہیں ہیں، میں قریب سے ان کو جانتا نہیں ہوں، لہذا میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ گمراہ لوگ اور بھی اٹھے۔ لیکن آخری جو مسیح دجال آئے گا وہ ہوگا کہ جو یہودیوں میں سے ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، مسیح ابن مریم، یعنی اصل میں دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ مسیح ابن مریم تو مسیح تھے جو اللہ کی طرف سے یہودیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، کہ اگر یہودی ان پر ایمان لے آتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ کرتی، لیکن یہودیوں نے ان کو تو کہا کہ یہ تو مرتد ہے اور کافر ہے، واجب القتل ہے، سولی پر چڑھائے جانے کا مستحق ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر گستاخیاں کی ان پر بھی، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام علیہا پر بھی تہمت لگائی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا وہ جو پیشن گوئیاں تھیں ان کے ہاں مسیح کے بارے میں، جو پہلے انبیاء اور رسول دیتے آئے تھے، وہ ابھی گویا کہ ان کا مصداق ابھی نہیں آیا ان کے نزدیک۔
حالانکہ وہ پیشن گوئیاں پوری ہو چکی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں، لیکن چونکہ انہیں تو مانا ہی نہیں، لہذا ابھی وہ سیٹ خالی ہے، دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ عہدہ جو ہے ان کے نزدیک ابھی خالی ہے۔ تو یہ جو کتاب الملاحم میں ذکر آتا ہے، جب آخری مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا یہودیوں سے، تو اس وقت ان کا لیڈر جو ہوگا وہ در حقیقت یہ دعویٰ کر کے اٹھے گا کہ میں ہوں مسیح، جس کا کہ تم انتظار کر رہے تھے۔ تو مسیح الدجال وہ بھی ہوگا کہ جو آئے گا، جس کی احادیث میں خبر ہے۔ تو ایک تو یہ دجال ہوئے کہ جو نبی کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، کرتے رہے ہیں یا کریں گے۔ لیکن ایک دوسرے دجال کا ذکر آتا ہے احادیث میں بہت ہی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ۔ یہ دجال اکبر ہے، سب سے بڑا دجال جو ظاہر ہوگا قیامت سے قبل، گویا کہ وہ اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کے امتحان و آزمائش کی ایک بہت ہی سخت جو ہے کڑی بن کر آئے گا، اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو کہ میں خدا ہوں، خدا مانو گے تو میں تمہیں رزق دوں گا، ورنہ رزق کے دروازے تم پر بند۔ یہ جو خدائی کا دعویٰ کر کے آئے گا دجال، جس کے بارے میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کانا ہوگا، آور ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، تو یہ ایک اور دجال ہے در حقیقت، جس کا کہ احادیث میں بڑی تفصیل سے ذکر ہوا۔ یعنی باقی دجال ثلاثون کذابون دجالون، وہ تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے، اور ایک یہ ہوگا کہ جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کا حکم دے گا، اپنے کو سجدہ کروائے گا، اور بے شمار لوگ جو ہے وہ اس کے دعوے کو تسلیم کر کے اسے خدا مان لیں گے، اور بہت سے اہل ایمان بھی اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے اور وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں ذرا آپ کو چند احادیث اب پہلے سنا دوں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كافارا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جس حدیث کی صحت روایت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں جمع ہو جائیں، متفق علیہ جو حدیث ہوتی ہے، اب وہ سند کے اعتبار سے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، گویا کہ سند کے اعتبار سے اس کا پایا، اس کا درجہ تقریباً قرآن مجید کے آس پاس آ جاتا ہے۔ تو حضرت انس کی روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا ہے کہ جس نے اس کانے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو خبردار نہ کیا۔ اور دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ ہوگا کانا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اگر وہ دعویٰ کرے گا اور وہ ہوگا کانا تو ایک بندہ مومن کے لیے اسے پہچان لینے کی یہ کافی ہوگا کہ وہ کانا ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ایسی کسی گستاخی کو منسوب بھی نہیں کر سکتے۔ مکتوب بین عینیہ، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافارا، کفر، یعنی کفر اتنا نمایاں ہوگا، اس کی پیشانی کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہوگی کفر کی۔ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ جو لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر کافارا کفر یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، کہ اس کو پڑھ لے گا ہر مومن، مومن پڑھے گا، کافر نہیں پڑھ سکے گا، اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی یہ تحریر کافارا، اسے ہر مومن پڑھ لے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہی ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، خواہ وہ پڑھا ہوا ہوگا خواہ نہیں پڑھا ہوا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں وضاحت میں ذرا بعد میں کروں گا، ابھی صرف حدیث کے الفاظ سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ مومن پڑھا لکھا ہوگا یا وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، ان پڑھ ہوگا، تب بھی وہ پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پر کافارا درج ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف میں جو روایت ہے صحیح مسلم میں، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، اکبر من الدجال، کہ حضور نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا، یعنی یہ سب سے عظیم ترین فتنہ ہوگا، عظیم ترین آزمائش ہوگی اہل ایمان کے لیے۔ یہ جس دجال کا ان احادیث کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے، جو خدائی کا دعوے دار ہوگا، اس کی کچھ علامتیں، اس کی کچھ قوتیں، اس کے کچھ اوصاف، اس کی کچھ صلاحیتوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جن کا مجموعہ یہ سمجھیے کہ اس کو جو قواعد طبیعیہ ہیں، نیچرل فورسز،
اس کے اوپر کوئی ایسا غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ یہ قواعد طبیعیہ، یہ نیچرل سورسز جو ہے اور نیچرل فورسز جو ہے وہ اس کے تابع ہو جائے گا، جو کہ آج ہوتا جا رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یعنی یہ ساری جو قوتیں ہیں فطرت کے اندر، انسان ان کو ایک ایک کر کے دریافت کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھیے کہ آگ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کیا، پھر آگ کے ذریعے بھاپ پیدا ہوئی، اس کو دیکھا، اس کو تب تلاش کر لیا، بھاپ کے انجن بن گئے، اسٹیم انجن بن گئے، بجلی ایجاد ہو گئی، اور بجلی جو ہے اس سے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اب جو ہے انرجی کی وہ ایٹمک انرجی، اب وہ جو انرجی ہے وہ کس طریقے سے انسان نے جو ہے اس کو قابو میں کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار کر کے وہ گویا کہ اس کے پاس ہے وہ جن کہ جب چاہے وہ جن کھول دے اور ایک عظیم تباہی لے آئے۔ تو یہ جو قواعد طبیعہ کے اوپر اور قواعد فطرت کے اوپر جو غیر معمولی تسلط اور غلبہ اور اختیار حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ اتنا تیز رفتار ہوگا، لا تدعوا قرية الا حبطها في 40 ليلة، مسلم شریف کی روایت ہے، روئے ارضی پر کوئی بستی نہیں بچے گی مگر یہ کہ وہ طواف کر لے گا پوری زمین کا 40 دن کے اندر اندر۔ سریع رفتار کا یہ عالم ہوگا اس کا کہ پورے روئے ارضی کے اوپر وہ طواف کر جائے گا، گھوم جائے گا، اس کا فتنہ جو ہے 40 دن کے اندر اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو گدھا ہوگا، اور گدھے سے مراد اس کی سواری، اس کے گدھے کے 2 کانوں کے مابین 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اب آج کے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو جیٹس ہیں ان کے جو یہ پر جاتے ہیں ان کے درمیان اگر آپ کہیں گننے بیٹھے تو 40 کیا ہو تو 80 ہاتھ کا معاملہ جو اب بن جائے گا، 80 ذراع، 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی 40 ذراع کا، 80 ذراع نہیں بلکہ یہ کہ 40 ذراع نہیں، 80 ہاتھ 40 ذراع۔ اس کی اس گدھے کی رفتار کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جو کنز العمال میں ہے، ما بین حافر حمارہ الی الحافر الآخر مسیرۃ یوم و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک ٹاپ سے اگلی ٹاپ کے درمیان فاصلہ اتنا ہوگا جتنا ایک دن رات کے سفر کے اندر انسان طے کرتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اس کا حوالہ مجھے اس وقت نہیں مل سکا آج، وہ یہ ہے کہ اس کے گدھے کا ایک جو ہے قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا یروشلم میں ہوگا۔ یعنی جس تیزی کے ساتھ آج آپ کو معلوم ہے جیٹ حرکت کر رہے ہیں، اب تو سپر سونک ہیں کہ جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جو ہے جہاز آج دنیا کے اندر چل رہا ہے، تو گویا کہ اس کی بھی اب ظاہر بات ہے کہ اسے ہوائی جہاز نہیں کہا ہے حضور نے، اس کا گدھا کہا ہے، جیسے اس وقت گدھے پر سواری کی جاتی تھی، گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر، تو اب وہ سواری جو ہے وہ ہوائی جہاز ہے۔ ایک اور اس کے بارے میں بات کہی گئی ہے اور یہ بھی کنز العمال میں ہے، ینادی بصوت لہو یسمع ما بین الخافقین، وہ جب پکارے گا اس کی آواز ایسی ہوگی کہ مشرق و مغرب کے مابین رہنے والے سب لوگ سنیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر واشنگٹن سے کوئی خطاب فرمائے کلنٹن صاحب تو پوری دنیا میں وہ سنا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہیں اسی وقت بیک وقت ماں بین الخافقین، یہ جو مشرق و مغرب ہے، ان دونوں کے مابین جتنے لوگ آباد ہوں گے وہ سب سنیں گے۔ پھر اس کو جو غلبہ ہو جائے گا زمین پر، پانی پر، سخرت لہو انہار الارض وآثارہا، اس کے لیے زمین کے دریا اور زمین کی نہریں مسخر کر دی جائیں گی کہ اس کے حکم سے چلیں گی، اس کے حکم سے رک جائیں گی، جہاں چاہے گا روک دیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کنز العمال کے اندر ہے، یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو اس میں سے پیداوار نکلے گی۔ آج جو ہے آرٹیفیشل رین، یہ تو ایک فینومینن ہے، جنرل فینومینن ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جس طریقے سے کنٹرول ہو چکے ہیں یہ تمام چیزیں اور انسان نے ان پر جو قابو پا لیا وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ جب حضور نے یہ باتیں بتائی ہوگی صحابہ کرام کو تو کیا ان کا تصور ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اب ہم یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کے اندر کسی تعجب کا پہلو اب نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اگر اچانک یہ وہ بات ہوئی ہوتی تو واقعہ یہ ہے کہ سب لوگ بڑے سخت اچنبے میں آ گئے ہوتے۔ کنز العمال کی ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا، وہ کسی بالکل ویران علاقے پر سے گزرے گا دجال،
اور کہے گا اس کو حکم نکال اپنے خزانے، تیرے اندر جو بھی نباتات مخفی ہے نکال باہر تک، اور یہ کہ زمین اس کا حکم مانے گی اور اس کے خزانے، اس کے نباتات نکل کر اور اس کی پیروی کریں گے، اس کے حکم کو مانیں گے۔ اس کی بھی شان اگر دیکھنی ہو تو اسرائیل میں جا کر دیکھ لیجئے کیسے کیسے صحراؤں کو انہوں نے سبزہ زار بنا دیا ہے۔ اگر آپ ابوظہبی گئے ہو تو وہاں کا آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو بس درخت لگے ہوئے ہیں اور سبزہ ہے اور سب کچھ ہے۔ سعودی عرب کے اندر بڑی بڑی فارمز بن رہے ہیں بڑے پیمانے پر، جہاں کسی چیز کا کسی شے کے اگنے اور پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پچھلے دنوں تو خبر آئی تھی کہ سعودی عرب جو ہے ویٹ ایکسپورٹ کرے گا، یہ اس کی صورتحال بن چکی ہے، اس لیے کہ وہاں پر وہ آرٹیفیشل رین کا معاملہ اور پھر آرٹیفیشل اریگیشن کا معاملہ۔ چنانچہ اگر آپ جدے سے آ رہے ہو ریاض کی طرف تو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے نیچے نظر آئیں گے بڑے بڑے گول دائرے، بڑے بڑے گول دائرے، وہ بڑے بڑے اصل میں فارم ہیں، کیونکہ آج کل جو وہ آرٹیفیشل اریگیشن ہے اس کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی سی وہ چلی جاتی ہے، ایک یہ سمجھیے کہ راڈ، اس کے اندر سے پانی، اس میں سوراخ ہے اور اس میں سے وہ پانی برستا ہے، اور وہ راڈ چکر لگاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ وہ 200 گز کا ایک یہ ہے ریڈیس ہے، تو اب وہ راڈ چکر لگا رہی ہے، وہ جو پائپ ہے چکر لگا رہا ہے اور اس میں سے وہ پانی ٹپک رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ تو چونکہ وہ ایک گول دائرے میں وہ جو ہے پائپ حرکت کرتی ہے، لہذا وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیچے بڑے بڑے گول دائرے کھینچے ہوئے، وہ گول دائرے کیا ہیں؟ وہ در حقیقت فارم ہے، جو اب سعودی عرب کے نجد کے علاقے میں جہاں سرے سے کسی شے کے پیدا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، صحرائے نجد، اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ علاج معالجے کی اتنی ترقی ہو جائے گی کہ الاکمہ والابرص، یہ الفاظ آتے ہیں خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کے ضمن میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو مادر ذات جو اندھا ہوتا تھا اس کو بھی بینائی ان کے کہنے سے، ہاتھ پھیرنے سے اس کی آنکھ میں آ جاتی تھی بصارت، اور کوہری کو شفا ہو جاتی تھی صرف ہاتھ پھیرنے سے۔ یہی فرمایا کہ یہ دجال کے اندر بھی صلاحیت ہو جائے گی کہ وہ ان کو اکمہ اور ابرص اس دونوں کو صحیح کر دے گا۔ یحیی الموتیٰ، مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ آج جو ہے کلوننگ بہت قریب چلی گئی ہے، اور اللہ یہ اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ کسی کی لاش میں سے ایک سیل نکال کر اگر اس کی کلوننگ کی جائے گی تو جیسے وہ ڈولی بنا لی گئی ہے، وہ جو ایک بھیڑ، اسی طریقے سے وہ انسان جو ہے اس کا ایک گویا کہ بالکل مصنع انسان جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا، اور ہیومن کلوننگ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں لوگ، بلکہ بعض تو کہتے ہیں بعض جگہوں پر وہ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ابھی اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ وہ دجال ایک شخص کو آری کے ساتھ یا آرے کے ساتھ چیر کر 2 حصوں میں بانٹ دے گا، پھر وہ سیدھے گا اور زندہ کر دے گا۔ سرجری ہماری اس مقام تک پہنچ چکی ہے، اگر انسان کے اس درمیانی دھڑ کو فریز کر دیا جائے اور پھر کاٹ کے 2 حصے کر دیے جائیں، پھر ان کو سی دیا جائے، مختلف جو بھی اس کے ٹیشوز ہیں اس میں وہ سرجری اس انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، اب کٹا ہوا ہاتھ جو ہے اس کے کتنے عضلات ہیں، کتنی اس میں وینز چل رہی ہیں، کتنی آرٹریز ہیں، کتنی نروز ہیں، لیکن یہ کہ ان سب کو سی کر جوڑ کر وہ ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو عام ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ حضور نے فرمایا کہ وہ ایک انسان کو آرے کے ساتھ چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کرے گا اور پھر سی کر اور اسے ایک زندہ چلتا پھرتا انسان بنا دے گا۔ ایک اور جو وہ کرشمہ دکھائے گا وہ یہ کہ مردوں سے بھی مکالمہ کرا دے گا کہ دیکھو مجھے مانتے ہو یا نہیں خدا، میں تمہارے باپ کو زندہ کر کے لے آتا ہوں، وہ تم سے بات کر لے گا آ کر، اگر وہ تم سے کہہ دے گا تو مانو گے کہ نہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ شیاطین کا لشکر ہوگا، عَلَى صُورَةٍ مَّن قَدْ مَاتَ، جو ان لوگوں کی شکلوں میں ہوں گے جو مر چکے ہیں، من الآباء والأمہات والإخوان والمعارف، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی ماؤں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے اور ان کے اور جو متعارف لوگ ہوں گے جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، تو وہ شیاطین جن جو ہے ان کی شکل اختیار کریں گے۔ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَبِيهِ وَأَخِيهِ، تو پھر ان میں سے کوئی آئے گا باپ کے پاس یا بھائی کے پاس، فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا، کہے گا جب پہچان نہیں رہے مجھے کہ میں وہ ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہارا دوست ہوں، فلاں جو تم یاد کریں، الست تعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ یہ چند احادیث، اگرچہ یہ احادیث بہت ہیں لیکن یہ کہ ان کو احاطہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن میں نے چند عنوانات کے تحت کہ یہ
کس قدر قواعد طبیعیہ پر، قواعد فطرت پر، نیچر کی فورسز جو ہے اس کے اوپر اس کا تسلط اتنا ہو جائے گا، اس کا قابو اتنا ہوگا، اس کا اختیار اتنا ہوگا کہ یہ چیزیں اس سے ظاہر ہوں گی، اور پھر اس کی بنا پر وہ داعی مدعی ہوگا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفر اور الحاد کے گھٹا ٹوپ اندھیرا دنیا پر چھا جائے گا، سب اسے مان لیں گے ہاں تم خدا ہو۔ رزق اس کے ہاتھ میں ہوگا، خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے، جو اسے مانے گا اسے کھانے کو دے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کے لیے فاقے کے سوا کوئی شے نہیں رہے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، فواللہ ان الرجل فیاتیہ وهو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث فیہ الشبہات۔ تو خدا کی قسم کہ کوئی شخص ہوگا کہ جو اس کے پاس آئے گا وہ یہ سمجھے گا میں مومن ہوں، اللہ پر آخرت پر میرا ایمان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے دل میں ایسے ایسے شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ پھر وہ اس دجال کا پیروکار بن جائے گا، اسے اپنا خدا مان لے گا۔ اور یہ حدیث میں آپ کو دونوں جمعوں میں سنا چکا ہوں، آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے گھروں سے باہر آ جائیں گی وہ خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ یعنی یہ فتنہ دجالی جو ہے اس کا کلائمیکس جو ہوگا وہ عورتوں کی آزادی، ویمنز لبریشن، عورتوں کی آزادی۔ آخر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا، یہاں تک کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ جائے گا اپنے گھر کی طرف لوٹے گا اور اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو رسیوں سے جکڑے گا کہ وہ کہیں نکل کر اور اس جو ہے دجال کی پیروی دے باہر نہ نکل جائے۔ اس سلسلے کی آخری حدیث سنیے، عن ربعی بن خراش قال انطلقت مع ابی مسعود الانصاری الى حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فقال له مسعود حدثنی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدجال۔ یہ ربیع بن خراش کہتے ہیں کہ میں ابو مسعود انصاری کے ساتھ گیا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ یہ حذیفہ ابن الیمان وہی ہیں جو صاحب السر النبی ہیں، جن کو کہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں 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 لوگ منافق ہیں، اور کہہ دیا تھا کہ یہ اس کو راز رکھنا، کسی اور کو بتانا نہیں۔ تو صحابہ میں مشہور ہو گئے تھے وہ صاحب السر النبی حضرت حذیفہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، فقال له ابو مسعود انصاری نے ان سے کہا، حدثنی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدجال، کہ اے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا مجھے بتائیے آپ نے کیا کچھ باتیں سنی تھی دجال کے بارے میں حضور سے۔ قال ان الدجال یخرج، انہوں نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، وان معه ماء ونار، ماء ونار، اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ، تو وہ چیز جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی حقیقت میں، تحرق جو جلا دے گی۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، اور وہ چیز جو لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، بہت میٹھا۔ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقِعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، تو تم میں سے جس شخص کا بھی سابقہ اس دجال کے ساتھ پیش آئے تو اسے ادھر جانا چاہیے جو اصل میں آگ نظر آ رہی ہے۔ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، کہ وہ پانی ہوگا ٹھنڈا میٹھا۔ فقال ابو مسعود وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ، حضرت ابو مسعود انصاری نے فرمایا میں پہلے بھی یہ حدیث سن چکا ہوں، یعنی اے حضرت حذیفہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے یہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ یہ ہے گویا کہ دجل کی انتہا۔ دجل کیا ہے؟ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، فریب، دھوکہ، ملمہ۔ جو اس کائنات کے اصل حقائق ہیں ان پر دجل و فریب کا پردہ پڑ جائے گا۔ کائنات کی حقیقت الحقائق، اصل حقیقت ذات باری تعالی، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، بدیع السماوات والارض، مالک الملک، ملک السماوات والارض، اللہ ہے۔ لیکن اللہ کو لوگ بھول جائیں گے اور اس دنیا، یہ مادہ، یہ دنیاوی زندگی، یہ حیات دنیاوی، یہ جو مادی اسباب و وسائل ہے صرف انہی کے چکر میں ہوگی۔ انسان کی اصل حقیقت روح ہے، جس کی وجہ سے یہ حیوانوں سے ممیز ہوا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، 2 مرتبہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا
کہ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس کی ناک پلک سوار دوں، نوک پلک، تو پھر اور اپنی روح میں سے پھونک دوں اس میں، تو پھر گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ لیکن اس روح کو لوگ بھول جائیں گے، روح کے اوپر ملمہ بدن کا آ جائے گا۔ بدن کی تزئین بھی ہے، آرائش بھی ہے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال بھی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبودار صابنوں سے اس کو دھویا بھی جا رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ سینٹ سے جو ہے اس کو معطر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے غذائیں ہیں، یہ سکن کا ٹونک ہے اور یہ ہیئر ٹونک ہے اور یہ فلاں کا ٹونک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری دلچسپی، ساری توجہ وہ اس جسم سے رہ جائے گی، روح سے نگاہ بالکل ہو جائے گی۔ اسی طرح اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، ابدی زندگی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، لیکن لوگ آخرت کو مانیں گے بھی تو بھول جائیں گے۔ ان کا ہدف اور مقصود اور مطلوب آخرت نہیں ہوگی بلکہ دنیا ہو جائے گی۔ دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ، دنیا ہی کے لیے جو بھی کچھ سوچ بچار غور و فکر جو بھی انسان کو ہے وہ سب دنیا کے لیے، صبح سے لے کر شام تک دنیا، اور رات کو بھی سوچ اگر ہے، غور و فکر ہے تو وہ سارا کا سارا دنیا کے لیے ہے۔ آخرت کے لیے کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی جو ہے تشویش کسی طرح کی انسان خود بھول جائے۔ یہ ہے 3 پردے۔ میں نے 1967 میں وہ مضمون لکھا تھا، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، جو ہماری انجمن خدام القرآن کا بھی یوں سمجھیے کہ وہ اساسی مینیفیسٹو بنا، پھر انجمن کے تحت اکیڈمیاں قائم ہوئی وغیرہ۔ تو یہ پوری قرآنی تحریک جو میں نے شروع کی تھی، تو 2 کتابوں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ ایک جو ہے فلسفیانہ انداز کی شے ہے، اس دنیا میں اس وقت کون سی تہذیب ہے، اس تہذیب کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، یہ ہے اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اس میں یہی بات ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ آج کہنے کو تو بہت سے فلسفے ہیں، بہت سے ازم ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، میٹیریلزم ہے، پریگمیٹزم ہے، اور نہ معلوم کتنے ہیں، سائنٹزم ہے اور ایگزسٹینشلزم، لیکن ان سب ازموں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ اصل اہم شے کائنات ہے، خدا نہیں ہے یا نہیں ہوگا، چھوڑو اس کو۔ اصل مسئلہ دنیا تو ہے نا، کائنات تو ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے یہ تو چلو ڈسپیوٹیبل ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کس نے دیکھا، لیکن یہ کہ کائنات تو ہے نا، ٹھوس کائنات ہے، تمہارے سامنے ہے، اس کا نفع بھی سالڈ، اس کا نقصان بھی فوراً حاضر۔ اسی طرح بھائی روح کسی شے کا نام ہے یا نہیں ہے، چھوڑو اس بحث کو، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو کیسی ہے، کسی نے دیکھی ہے، یہ جسم تو ہے نا، اس کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کی فکر کرو۔ اور سارے جو ہے یہ دنیا آخرت کی کوئی زندگی ہے یا نہیں، کسی نے مرنے کے بعد آ کر ہمیں تو نہیں بتایا کہ واقعی کوئی بات بعد الموت بھی ہے، اور واقعی کوئی قبر میں منکر نکیر بھی آتے ہیں، انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا، کسی نے نہیں بتایا۔ چلو کوئی مانتا ہے تو مانے بابا، لیکن اصل شے تو یہ ہے کہ یہ دنیا تو ہے نا، اس دنیا کی بہتری، بہبود، ویلفیئر سٹیٹ قائم کرو، یہاں کی آسائشیں حاصل کرو، یہاں اگر ہمت ہو تو عیاشی کرو، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا تو حقیقت ہے، آخرت ہے یا نہیں یہ مختلف فی معاملہ ہے۔ یہ جسم تو ایک واقعہ ہے، روح ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کائنات تو موجود ہے نا، اللہ ہے یا نہیں، چلو کوئی مانتا ہے مانے، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ یہ لب لباب ہے اس تہذیب کا، چاہے فلسفے بے شمار ہو، مختلف ٹائٹلز، مختلف عنوانات کے تحت وہ فلسفے آئے ہوں، لیکن حاصل یہی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفاصیل بیان کی ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص دجال، المسیح الدجال، دجال الاکبر، اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ نے کہ وہ آئے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اگرچہ ابھی ہمارے سامنے نہ وہ شخص آیا ہے نہ کسی معین شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک وقت میں جب 1967 میں یہودیوں نے یروشلم فتح کیا ہے تو چونکہ فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں داخل ہوا تھا موشے دایان، اور وہ کانا تھا، وہ ایک آنکھ والا تھا، تو لوگوں نے کہا یہی کانا دجال ہے، اس لیے کہ اس نے یہودیوں کو وہاں تک پہنچا دیا، جو نکالے گئے تھے 1800 ساڑھے 1800 برس تک تو وہ یہاں آ بھی نہیں سکتے تھے،
لیکن یہ کہ اب وہ یہاں پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے، تو وہ کانا دجال شاید موشد آیان ہے، تو اس طرح کی باتیں تو لوگوں کے اندر ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو کیفیات اور اس کی جو خصوصیات، اس کے خصائص، اس کی جو قوتیں جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، ابھی کوئی انسان مشخص طور پر دجال کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا. لیکن چونکہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صادق المصدوق، اور آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، لہذا ہوگا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جو عظیم 10 آیات ہیں جن کا کہ بعض احادیث میں حضور نے گنوا دیا ہے، جو قرب قیامت کے بالکل جو قریب کا زمانہ ہوگا اس میں وہ 10 علامتیں ظاہر ہوں گی. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، زمین سے ایک جانور برآمد ہوگا، وہ انسانوں سے بات کرے گا. تو یہ ساری چیزیں خسف ہیں، 3 خسف ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں اور ایک کہیں جزیرہ نما عرب میں. تو یہ تمام علامتیں جو ہیں یہ ابھی آنی ہیں. لیکن ان علامتوں میں دجال کا معاملہ بھی ہے، ان علامتوں میں خروج یاجوج و ماجوج کا معاملہ بھی ہے. وہ دجال اکبر جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص انسان کی صورت میں، کوئی شیطان ہوگا، ممکن ہے ابلیس ہی انسان کا لبادہ اوڑھ کر وہ آخری جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آ جائے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور اللہ کو پابند ہے مومن پہ بھروسہ. تو ہو سکتا ہے کہ آخر کار وہ خود آ جائے انسانی لباس میں اور خدائی کا دعویٰ کرے، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ واقعتاً اپنی پرستش پر آبادہ کر لے. تو جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے، ہم اس کی سند کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے تسلیم کریں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے، ہوگا، حضور نے خبر دی ہے تو ہوگا. لیکن جو بات آج سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کے سائے تو پہلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ شخص دجال جب آئے گا، لیکن فتنہ دجال آ چکا ہے. یہ ساری کیفیات، سائنس کی یہ ترقی اور اس کے اندر انسان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو دسترس حاصل ہو گئی ہے، کلوننگ کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اب جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے نئے انسان، نئے حیوان، نئے قسم کے انسان پیدا ہو جائیں گے جیسا وہ چاہیں گے. جیسے انہوں نے بیج نئے ایجاد کر لیے ہیں، گندم کا بیج جو ہے نیا ایجاد کیا ہے جس سے ییلڈ بہت ملتی ہے. مکئی کا جو بیج ہے وہ نیا ایجاد کیا، اس کے جینز کے اندر ہی کچھ چینج کیا ہے نا. جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈز کہلاتے ہیں، جی ایم فوڈز، جن کے بارے میں آج کل اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے. بڑا جھگڑا ہے کہ امریکہ کے اس قسم کے فوڈز جو ہے وہ یورپ درآمد کرنے پر تیار نہیں ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہو. ابھی تو خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایسی چیزوں کی خرابیاں کہ نیچر کی جو چیز ہے اس میں آپ نے دخل اندازی کر کے تبدیلی کی ہے، اب اس کے کوئی اثرات ہو سکتا ہے بعد میں ظاہر ہو. لیکن یہ کہ امریکہ نے تو کیا، اور اسی بنا پر ٹرپس جو ہے اس کے معاہدے کے تحت اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ تمام جو بیج جو ہے ایجاد کیے ہیں تو ان کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے. پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے بیج استعمال کرے گی اور کہیں کسی کو بیج اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایک ذیلی معاہدہ ٹرپس ہے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں 2 مرتبہ یہاں آپ کے سامنے. تو جہاں تک وہ دجالی فتنہ ہے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، اب دجال الاکبر المسیح الدجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ جب آئے گا. لیکن یہ کہ دجالی فتنے نے تو پوری طرح نوع انسانی کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. چنانچہ دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج یہ ہے، فاصلے ختم ہو گئے. کتنی سریع رفتار کے ساتھ انسان سفر کر سکتا ہے. آپ صبح کراچی سے جائیں، عمرہ کریں، شام تک واپس آ جائیں، آپ کا لباس میلا بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کی اس وقت یہ تو ہمارا معاملہ ہے، باقی ان کے سپر سونک جیٹ جو ہیں ان کی رفتار اور کتنی زیادہ ہے، پوری دنیا کے گرد جو ہے چند گھنٹوں میں چکر لگا سکتے ہیں. تو رفتار کس قدر پہنچ چکی ہے اور فاصلے بالکل معدوم ہو گئے. یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی شخص ایک جگہ پر تقریر کرے، پوری دنیا میں اس کو دیکھا بھی جا سکتا، سنا بھی جا سکتا. حدیث میں تو صرف سننے کا تذکرہ آیا، یا تو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے بھی آگے بات بڑھ گئی ہے. صرف سنتے ہی سنتے نہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کلنٹن صاحب تقریر فرما رہے ہیں، آپ پوری دنیا کے اندر سن لیجئے اور دیکھ لیجئے. فاصلے ختم ہو گئے. انفارمیشن ٹیکنالوجی جس انتہا کو پہنچی ہے اس کا تو میں اور آپ تو تصور تک نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اب اس میں یہ انٹرنیٹ وغیرہ ہے، ای میل ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. اب تو انسان نہ معلوم کہاں سے کہاں جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کا ذکر دجال کے خصائص اور اوصاف میں کیا گیا ہے، وہ شخص معین تو ابھی سامنے نہیں ہے، لیکن وہ نظام تو آ چکا ہے، وہ تہذیب تو آ چکی ہے.
صحرا سبزہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا، دیکھ لیجئے جا کر، آپ یو اے ای میں جا کر دیکھ لیجئے، ابو ظہبی دبئی میں جا کر دیکھ لیجئے، سعودی عرب کے اندر ہے نجد کے صحرا میں جا کے دیکھ لیجئے، جدے کو دیکھیے کیا باغ و بہار جدہ بنا ہوا ہے، جہاں پر کہ کئی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، جا کے دیکھ لیجئے۔ صحرا جو ہے اسرائیل کا جس طریقے سے اس نے اس کو بنایا ہے کلٹیویبل، اور جو اس کے ہاں پیداوار ہو رہی ہے اس کو جا کے دیکھ لیجیے۔ عمل جراحی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس حد کو پہنچ چکا ہے، ہاتھ بالکل کٹ گیا، جدا ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں کہ کوئی اس کا حصہ کٹا ہے باقی جڑا ہو، نہیں، بالکل جوڑ دیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک کام کرے گا۔ حالانکہ میں بہرحال چونکہ ڈسیکشن بھی کی ہوئی ہے میں نے اپنے طالب علم کے زمانے، کتنے اس میں مسلز کا معاملہ ہے، کتنی آرٹریز ہیں، کتنے وینز ہیں، کتنی نروز ہیں، ان سب کو جوڑ دینا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ ہاتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جینیٹک انجینئرنگ بھی، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، دنیا کی چمک دمک بہت بڑھ گئی، اب دنیا میں دل فریبی، دل ربائی بہت ہو گئی۔ یہ چمک دمک دنیا میں کبھی نہیں تھی جو آج ہے۔ آپ امریکہ جائیے، ایک دفعہ پہلی مرتبہ جو جاتا آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، میں کہاں آ گیا ہوں، مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے انسان۔ جیسی کچھ چمک دمک ہے یہاں کی زندگی کے اندر، وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو یہ تو اقبال کی نگاہ ہے نا جو دیکھ سکتی ہے کہ یہ جھوٹے نگ ہیں، باقی عام آدمی کو تو وہ سچے جگمگ 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 کرتے ہوئے جو رنگ نظر آتے ہیں۔ انگریزی میں بھی علامہ اقبال نے اس کو کہا، دی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن، اس کا جو خارجی نظر ہے وہ تو ڈیزلنگ ہے، انسان کو نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والا ہے۔ اتنی اس کی زیبائش اور آرائش، یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، کیونکہ اسی سے سورہ کہف کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کے نتیجے میں آج یہ آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، آپ تو اچھے بھلے مذہبی لوگ ہیں، اس شدید گرمی میں آپ آئے ہیں، اس شدید گرمی اور حبس میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں، خود اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ مطلوب اور مقصود دنیا کے سوا کوئی شے ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، مطلوب اور مقصود اور محبوب اللہ کے سوا کوئی شے نہ رہے۔ بتائیے کتنے ہیں ہم میں سے جو پورے اترتے ہیں؟ عام آدمیوں کو چھوڑ دیجئے، انسانوں کی عظیم اکثریت وہ تو ہے ہی دنیا ہی دنیا، صبح سے شام، شام سے صبح، سوچ ہے تو اس کی، غور ہے تو اس پر، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کی ہے، گفتگو ہے تو اس کے بارے میں ہے، ٹیبل ٹاک ہے تو اس کے بارے میں ہے، کوئی نئی چیز آ گئی ہے بازار میں لے آیا ہوں تم بھی لے آؤ۔ حج پر گئے ہوتے تو اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ یہاں اب وہاں سے وہاں مارکیٹ سے وہ چیز مل رہی ہے، یہاں سے یہ مل رہا ہے، وہ حج اپنی جگہ پر ہے، باقی ساری دلچسپی جو ہوتی ہے وہ خرید و فروخت کی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال بالفعل اصل میں یہ ہے دغل، یہ ہے فریب، حقائق کو چھپا دیا ہے۔ اللہ چھپ گیا، کائنات سامنے آ گئی، روح چھپ گئی، بدن سامنے آ گیا، حیات اخروی غائب، صرف حیات دنیاوی ہے جو مطلوب مقصود بن کر رہ گئی۔ یہ ہے وہ دجل در حقیقت۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کی جو دوسری ڈائمنشن ہے، یہ تو صرف ٹیکنالوجی اور اس کے حوالے سے دنیا میں جو چمک دمک بڑھ گئی ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن جس طرح اب ایک نظام بننے کی طرف دنیا جا رہی ہے، اب یہ یک قطبی دنیا تو بن ہی چکی، یونیپولر ورلڈ، لیکن نیو ورلڈ آرڈر، پورے گلوب کے اوپر ایک شکنجا، ایک نظام۔ پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، پوری دنیا کی صنعت و حرفت اور تجارت ایک سینٹر سے کنٹرول ہوگی، کوئی حدود و قیود نہیں، آپ کوئی نہیں امپورٹ ڈیوٹیز لگا سکتے، کوئی نہیں ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہوں گی، سب اوپن مارکیٹ ہوگی، ملٹی نیشنل کا راج ہوگا، باقی سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، یا انہی کے کارندے بن جائیں، ان کے ایجنٹ بن جائیں، ان کے ملازم بن جائیں، بس خود کوئی کاروبار دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ زراعت، بیج، ظاہر بات ہے زراعت کی اصل شے بیج ہے، بیج ان کے کنٹرول میں ہوگا۔ کسی اور کے گھر سے اگر بیج رکھا ہوا مل گیا کہ پچھلے سال کی گندم کی اس میں سے کچھ بیج اس نے بچا کے رکھ لیا، اس کے اوپر مقدمہ بن جائے گا، قانون کے خلاف ہوگا، اور جو قوم اس کو نہیں مانے گی اس پر سینکشن لگ جائیں گی۔ اب تو سینکشن سے بڑا تو سمجھیے کہ ہتھیار ہی اور کوئی نہیں، دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، سینکشن ہی کا خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کی غلامی جو ہے اس کے قلاجے کو گردن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر ویمن لب، عورتوں کی آزادی، لبریشن آف ویمن،
جس کو کہا تھا آخر من یخرج الیہ النساء، یہ گویا کہ اس فتنہ دجال کا کلائمیکس ہے، اور اس کا کلائمیکس آ رہا ہے اگلے ہی مہینے 5 تاریخ سے، جون سے 9 تاریخ تک، جو ویمن 2000 کے نام سے جو اجلاس ہو رہا ہے نیو یارک کے اندر. اور اب یہ اجلاس ویسے نہیں ہو رہا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کا اسپیشل سیشن ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں ندائے خلافت میں ہم شائع بھی کر چکے ہیں کہ اس کا جو ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے، جو پریپریٹری ڈاکومنٹ ہے، اس میں کیا کیا دکھاتا ہے. عصمت و عفت کا اور شرم اور حیا کا جنازہ نکالنا، اور یہ خاندانی نظام جو ہے اس کی جڑیں کھود کر ختم کر دینا، یہ اس کا یہ گویا کہ اس دجالی فتنے کا کلائمیکس ہے، جس کی طرف کہ نوع انسانی اب بڑی تیزی سے جائے گی. اور اگر یونائٹڈ نیشن کے تحت فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر اگر آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو آپ کے خلاف سینکشنز ہوں گے. اس لیے کہ حکومت تو اب یونائٹڈ نیشن کی ہے دنیا میں، اور وہ لانڈی ہے امریکہ کی، اور امریکہ چاکر ہے، ملازم ہے یہودیوں کا، زائونسٹ کا. یہ ہے اصل میں RR کی. ابلیس لعین وہ غیر مرئی ہے، اس کے ایجنٹ یہود زائونسٹ، اس کے اعلی کار امریکہ اور ویسٹ، خاص طور پر اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس، یہ 3 صفحے اول میں. باقی یہ کہ پورے عالم عیسائیت جو ہے وہ اس کے اعلی کار بن چکی ہے، اور اس کا جو ہے اعلی کار یونائٹڈ نیشنز. کہنے کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی، لیکن اختیار تو ان کے ہاتھ میں ہے. اس کا فیصلہ ہو گیا تو اگر نہیں چلو گے اس کے مطابق سینکشن لگ جائیں گے. اب یہ مسئلہ جو ہے جب وہ دجال ظاہر ہوگا اور دجالی فتنے کی وہ شکل پیدا ہو جائے گی کہ جس کا کہ میں احادیث میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں، اس وقت تو اس کے لیے کوئی اجتماعی تیاری وہ تو ایک ہی ہے. صحیح اسلام کا نظام دنیا میں کسی جگہ قائم کیجئے، وہی ہے جو مقابلہ کر سکے گا. اور پاکستان ہم نے اسی کے لیے بنایا تھا، لیکن یہ کہ 52 سال تو ہو چکے، ادھر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب ہم دوراہے پر کھڑے ہیں، جیسا کہ میں تقریر کر چکا ہوں. 31 مارچ کو جو میں نے تقریر یہیں پر کی تھی، اور اس کے لیے پھر تقریریں اور جگہوں پر بھی کی ہیں، اس کی ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے. یہ پاکستان ایک دوراہے پر آ گیا ہے، یا ایمان اور اسلام کی طرف بڑھے، بالفعل بڑھے، اور یا یہ ہے کہ پھر کفر کی طرف اور دجالی فتنے کا وہ اعلی کار بن کر، اور مغرب اور IMF اور ورلڈ بینک اور امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کا وہ جو ہے غلام بن کر رہ جائے. اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، یا چنا کن یا چنے. البتہ انفرادی سطح پر چونکہ آخری جب یہ مرحلہ آئے گا تو ہر شخص کے ایمان کا یہ امتحان ہوگا، کتنا یقین آپ کو اللہ کی ذات پر ہے، کتنی کچھ آپ اس کے لیے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، کتنا کچھ اس کے لیے فاقہ اور فقر برداشت کر سکتے ہیں، کتنا کچھ اللہ کے لیے تکلیف اور مشکل اور مصیبت برداشت کر سکتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جب دجال کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، تسلط مکمل ہو جائے گا، تو اہل ایمان پھر جس امتحان سے زلزلوا زلزالا شدیدا جو کہا گیا سورہ احزاب میں، پھر یہ کہ ہر صاحب ایمان جو ہے جھنجھوڑ دیا جائے گا، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. اس فتنے کا صد باب ہے جو سورہ کہف میں ہے. چنانچہ پہلے میں وہ آپ کو حدیث سنا دوں. انفرادی طور پر اس فتنے کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کی اگر نیت و ارادہ ہے تو اس کے لیے سورہ کہف کے دامن میں آنا ہوگا. حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مسلم شریف میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں اور مسند احمد میں، بیہقی میں یہ روایات ہیں متعدد کہ حضور نے فرمایا، یا تو پوری سورہ کہف کے بارے میں فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا، یا بعض میں آیا ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بعض میں آیا ہے جو سورہ کہف کی آخری آیات پڑھتا رہے گا اور انہیں یاد رکھے گا، حفظ کر لے گا آخری اور ابتدائی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد اور بیہقی، ان سب میں ان عظیم صحابہ سے یہ روایات ہیں. ایک روایت جو ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب لائے ہیں معارف الحدیث میں، یہ بیہقی کی ہے رحمہ اللہ. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له النور ما بین الجمعتین. جو شخص جمعے کو روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک نور روشن ہو جائے گا جو پورا ہفتہ جو آنے والا ہے اس جمعے اور اگلے جمعے تک کے درمیان اس کا وہ نور اس کی رہنمائی کرے گا. یہ ہے سورہ کہف کا از روئے احادیث نبویہ تعلق کہ جو اس
اس فتنہ دجال کے ساتھ ہے۔ اب ذرا ان آیات کو دیکھیے، سورہ کہف کے شروع میں ایک تو ایک بہت بڑی جنگ کا یہ جو ہے خبر دی گئی ہے۔ الحمدللہ، اب صرف وقت اتنا ہی ہے کہ میں ترجمہ ہی کر سکوں گا ان آیات کا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد، کل شکر، کل سپاس، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الکتاب، یہ القرآن، الفرقان نازل فرمایا، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھا، کتاب مبین، سلیس عربی زبان میں، قیما، بالکل سیدھا، لینذر باسا شدیدا، تاکہ وہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے، من لدنہ، جو خاص اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یہ ہے وہ خبر جس کا میں ذکر کرتا رہا ہوں احادیث میں، الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ جس کی کہ احادیث میں خبر دی گئی ہے۔ گویا کہ اس کا ذکر یہاں بعض مترجمین نے یہاں پر بعض کا ترجمہ عذاب کر دیا ہے، بعض کہتے ہیں سختی، کوئی بھی چیز جو طبیعت کو ناگوار ہو، اصل مفہوم یہی ہے، لیکن قرآن مجید میں باسا کا لفظ جب جمع میں آتا ہے پھر تو اس میں ہر طرح کی سختی آ جاتی، بھوک ہے، فقر و فاقہ ہے، تکلیف ہے، لیکن الباس جب آتا ہے، وحین الباس والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، الباس جب آئے گا تو یہ جنگ کے معنی میں آتا ہے۔ جنگ ظاہر بات ہے کہ بہت ناگوار گزرنے والی شے ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، زخم لگتے ہیں، ہاتھ کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، تو ایک بہت بڑی جنگ، لیکن میں اب اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ یہ الملحمۃ العظمی جس کی خبر دی گئی ہے حدیث میں، کتاب الملاحم پورا باب ہے، اس کو پڑھیے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ ہی یہ قرآن جو ہے بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو نیک عمل کرتے رہیں گے، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، جو بھی اس فتنہ دجال سے بچ جائیں، جو اس کائنات کی بجائے اصل حقیقت اللہ کی ذات کو سمجھے، جو اس جسم کی بجائے اپنی اصل حقیقت اپنی روح کو سمجھے، جو اس دنیا کی زندگی کی بجائے اصل زندگی آخرت کی زندگی سمجھے، وہ ہے کہ جو در حقیقت اس فتنہ دجال سے بچے ہوئے ہوں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خاص طور پر خبردار کر دے یہ کتاب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ یہاں خاص اشارہ ہو رہا ہے عیسائیت کی طرف۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی تعداد جو ہے نوع انسانی کی وہ عیسائیت کے ماننے والے ہیں۔ اب ان میں فرقے ہیں، پروٹسٹنٹس ہیں اور کیتھولکس ہیں، اور یہ جو آپ کو آرتھوڈاکس چرچ ہے، یہ گریک آرتھوڈاکس چرچ ہے، اور یہ رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے، یہ سربین آرتھوڈاکس چرچ ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے بھی استعارے اور محاورے کے طور پر صلبی بیٹا، جیسے ہمارا بیٹا صلبی ہوتا ہے، ہمارے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے صلبی بیٹا ہے اللہ کا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے گھناؤنا اور سب سے عریاں شرک ہے جو تاریخ انسانی میں ہوا ہے، اور آج دنیا کی عظیم ترین آبادی جو ہے وہ اس مذہب کی پیروکار ہے، اور یہی مذہب ہے کہ جس نے پاپائیت کا نظام قائم کیا، جس کے رد عمل میں انسان مذہب سے دور ہو گیا۔ یہ میں تفصیل سے آپ کو بیان کر چکا ہوں اپنی تقریروں میں کہ یہ مذہب کے خلاف رد عمل جو یورپ میں پیدا ہوا، اور پھر جب رینائسنس اور تحریک احیاء مذہب اور تحریک اصلاح مذہب یہ تحریکیں چلی ہیں، تو دشمنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے مذہب اور مذہبی معاملات سے۔ اسی کا نتیجہ یہ دجالی فتنہ ہے۔ یک چشمی میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے دو آنکھیں دی تھی، ایک آنکھ یہ کہ انسان اپنے عقل سے کام لے، اپنی آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور دوسری آنکھ دل کی دی تھی، یہاں وحی کا نزول ہوتا ہے اور وحی کی تصدیق کرتی ہے تو بندہ مومن کی روح کرتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بھی گویا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ انہوں نے ایک آنکھ بند کر دی، دل کی آنکھ بند، ایک آنکھ چوپٹ کھل گئی۔ آج ٹیکنالوجی، سائنس کی ترقی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، یہ یک چشمی تہذیب ہے۔ وہ دجال ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، لفظ آور آیا ہے لہذا وہ تو ہوگا ویسا، لیکن اس کے جو آثار ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، کمنگ ایونٹس پاسٹ دیئر شیڈوز بیفور کے حوالے سے، وہ بھی یک چشمی تہذیب ہے، مادہ، مادی تعلیم، مادی علوم، مادہ پرستی، اور باقی وحی اور آسمانی ہدایت اور اللہ کی شریعت سے بے نیاز۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بری گستاخی، بڑی گستاخی کی بات ہے
جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں۔ فلعلک باقع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں صدمے میں، ان کے جو آثار آنے والے ہیں، جو نتائج نکلنے والے ہیں، یہ عیسائیت کا جو رد عمل ظاہر ہونے والا ہے، جس طرح انسان مذہب سے برگشتہ ہو جائے گا، جس طرح روحانیت کا چراغ گل ہو جائے گا اس رد عمل کی وجہ سے، تو اگر آپ کے علم میں آ جائے کہ کیا کچھ دنیا میں ہونے والا ہے تو شاید کہ آپ صدمے سے ہلاک کر لیں اپنے آپ کو۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ ایمان نہ لائے اس کتاب پر تو اس کے صدمے اور رنج کی وجہ سے جس انجام سے نوع انسانی جو ہے دو چار ہوگی، اس کے صدمے سے شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اب آ گیا وہ اصل فتنہ کیا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کی زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے۔ یہ زیبائش اور آرائش ہے جس کی وجہ سے اس کی دل ربائی بہت بڑھ گئی ہے، اس کو بہت پرکشش ہو گئی ہے، یہ دل فریب ہے، یہ اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، ان آفاق میں رہتے ہوئے طالب آخرت کا ہو، اللہ کا ہو، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، رہے یہاں دل یہاں نہ لگے، دل لگے اللہ کے ساتھ، یہ ہے ایمان۔ اور اگر اسی کے طالب، اسی کے محب اور اسی کے قصد کرنے والے بن گئے تو پھر تباہی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، ذات باری تعالیٰ ہے اور ادھر وہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کر رہی ہے، ڈیزلنگ ایکسٹیریئر۔ اب انسان ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، سارا امتحان اسی میں ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرف یہ پروانہ آتا ہے، شمع حقیقت کی طرف یا اس مادی چمک دمک کی طرف۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بالآخر تو ہم جو کچھ اس زمین پر ہے اس سب کو تباہ و برباد کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ نہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر رہے گا 102 منزلہ، نہ وہ 25 30 35 منزلہ عمارتیں جو ابو ظبی میں اور دبئی میں بن رہی ہیں، کوئی نہیں رہے گا، سب چٹیل میدان۔ جب کوئی ہمالا نہیں رہے گا تو یہ کہاں رہیں گے؟ وہاں تو سارا کا سارا جو قان صفا ایک کھلا میدان، چٹیل میدان ہوگا، کچھ ہے ہوگی نہیں۔ یہ ساری چمک دمک عارضی ہے، یہ تھوڑی سی دیر کی ہے، نظر کو خیرہ کر رہی ہے، اس لیے کہ اسی میں امتحان ہے تمہارا، تم اس کے پرستار بنتے ہو یا ہماری پرستش کرتے ہو۔ دیکھیے یہاں سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اور اس کے آخر میں جو اس کا نتیجہ عملاً نکلتا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ذرا ان سے یہ کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں اپنے عمل، جد و جہد، بھاگ دوڑ میں اس کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں کون ہے؟ بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کی محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، اپنے آپ کو لگاتا ہے، کھپاتا ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اس کے نتیجے میں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے؟ بتائیں تمہیں سب سے زیادہ ناکام کون ہے؟ بالاخسرین، اکثر، اکبر سب سے بڑا، اکثر سب سے زیادہ خسارے میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں جن کی ساری بھاگ دوڑ، محنت، مشقت صرف دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی، آخرت کا خیال ہی نہیں، اللہ سے کوئی لوئی لگائی ہی نہیں، عاقبت کے طالب بنے ہی نہیں، عقبہ کے نہیں دنیا کے طلبگار رہے، جن کی بھاگ دوڑ گم ہو کر رہ گئی حیات دنیاوی میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت کامیاب جا رہے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہم نے، چند سال پہلے ہماری ایک فیکٹری تھی، اب 10 ہے، ایک مل تھا، شریف فیملی کا ایک فیکٹری تھی، اب پتہ نہیں 30 ہو گئی، کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ وہ کہا تھا نواز شریف صاحب نے ہم نے سود دیے ہیں تو ہم نے ترقی کی ہے، گویا کہ یہ بھی فخر کی بات ہے سود دینا، جس کے کہ حضور ملعون کہہ رہے ہیں، لعنت کی ہے،
سود کھانے والے پر بھی، سود دینے والے پر بھی، اور وہ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس دنیا میں تو سمجھ رہے کامیاب ہے، میں نے اتنا بڑا پلازا بنا لیا، اتنی بڑی جو ہے مارکیٹ بنا لی، میں نے اتنی جائیداد بنا لی، لیکن یہ نہیں جانتے جب آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہو گیا وہ تو سب رہ گیا وہیں کا وہیں، خالی ہاتھ یہاں سے جائیں گے قبر میں، اور پھر آخرت میں کچھ ہوگا نہیں، کوئی اعمال صالحہ ہوں گے نہیں کہ جن کے بنا پر کوئی شے وہاں مل سکے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو جھٹلایا، کہتے ہیں قرآن پر ایمان ہے لیکن ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہو رہی ہے، تو حقیقت میں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور انہیں اس کا خیال ہی نہیں، تو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں اپنے عمل سے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے انہوں نے، فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال اکارت ہو گئے، کوئی نیکی، کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، یہ جو ان کو لیے کچھ تھوڑا سا سہارا ہے کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہیں، یہ سب حبس ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر اصل مقصود دنیا رہی ہے تمہاری تو ان نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی تول نہیں ٹھہرائیں گے، کوئی مول ان کا نہیں ہوگا، کوئی بدل ان کے اعمال میں نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا بدلہ ہوگا جہنم ان کے کفر کی پاداش میں۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے میرے آیات کو اور میرے رسولوں نے جو آ کر پیغام دیا تھا اسے ہنسی مذاق اور ٹھٹھا سمجھا، سن لیا بس، سنا انسنا کر دیا۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اختتام اور افتتاح۔ آغاز کی میں نے آپ کو 8 آیتوں کا ترجمہ سنایا اور آخری رکوع کی 4 آیتوں کا۔ ویسے ہی سورہ مبارکہ میں درمیان میں بھی یہ مضمون آیا ہے بار بار، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ کی نگاہیں ان فقراء، ان سے ہٹ کر ان عمراء کی طرف نہ جائیں۔ حضور چونکہ زیادہ التفات فرماتے تھے، یہ سردار ہیں، یہ دولت مند لوگ ہیں، یہ ایمان لے آئیں گے تو اہل ایمان کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیجیے، مبادا دنیا کو یہ دھوکہ ہو جائے کہ اس کی نگاہ میں بھی اصل قدر و قیمت دنیا اور اس کی چمک دمک ہی کی ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا۔ پھر آگے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ دیکھیے یہ 3 دفعہ اس صورت میں یہ ترکیب آئی ہے، زینت الحیات الدنیا۔ یہ دنیا میں مال اور اولاد جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے بس۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اصل چیزیں جنہیں بقا ہے، جن سے تم کوئی امید وابستہ کر سکتے ہو، وہ تو تمہارے نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ اولاد بھی یہی رہ جائے گی، مال بھی یہی رہ جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے، یہ مضمون اگر کسی کے دل میں کھب جائے، یہ حقیقت اگر اس پر منکشف ہو جائے، اس دنیا کے دجل اور فریب اور اس کی جو ہے نظر کو خیرہ کرنے والی چمک دمک اور ڈیزلنگ ایکسٹیریئر، سائنس نے اور ترقی نے اور ٹیکنالوجی نے جس میں کہ 1000 گنا کا اضافہ کر دیا ہے، اس میں انسان مبہوت ہو کر نہ رہ جائے، انہیں میں گم ہو کر نہ رہ جائے، اللہ، آخرت اور روح ان حقائق کی طرف متوجہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر جب وہ دجال اکبر بھی آئے گا تب بھی ایسے اہل ایمان جو ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، دجال کے اثرات اس پر نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے سورہ کہف کے لیے میں نے آپ کو یہ احادیث سنا دی۔ اب چند منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ملکی حالات میں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کچھ ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ جو آل از کوائٹ والی بات تھی، سب خاموش، وہ تو اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ آغاز بالکل ٹھیک اسی طریقے سے ہوا ہے جیسا کہ ایوب خان کے خلاف ہوا تھا۔ ایوب خان کے خلاف وہ ہوا تھا 10 سال بعد، یہاں ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے، لیکن وہاں بھی پہلی بات جو شروع ہوئی تھی وہ مذہبی عناصر کی طرف سے شروع ہوئی تھی۔ عید کے چاند کا جھگڑا اٹھا تھا،
سرکاری اعلان کو لوگوں نے نہیں مانا تھا، اپنی عید منائی تھی جس پہ علماء کی گرفتاری بھی ہوئی اور ان کی پکڑ دھکڑ ہوئی، یاد ہوگا، پر جس کو یاد ہے سن 68 کی عید الفطر۔ اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب چھپی تھی اسلام، جس میں وحی کے بارے میں بہت گمراہ کن نظریات تھے، اس سے ایجیٹیشن شروع ہوا تھا۔ یہ سن 68 کا ایجیٹیشن تھا جو پھر ایوب خان کو لے گیا، اور پھر وہ یحییٰ خان کا ماشاءاللہ آیا، اور پھر جو حوادث ہوئے پاکستان کے ساتھ اس کو نوٹ کر لیجیے۔ بالکل وہی صورت آ گئی ہے سامنے، مذہبی عناصر، ایک ٹکراؤ ہو گیا ہے، کئی 100 آدمی گرفتار ہو گئے ہیں، بہت سے زخمی ہوئے ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں معاملہ ظاہر بات ہے کہ وہی خالص دینی ہے کہ یہ توہین رسالت کا قانون جو ہے اس کو ذرا بھی ہاتھ لگاؤ گے، اور اعلان کیا اب علماء نے کہ جب تک اب یہ خود پرویز مشرف ٹیلی ویژن پر آ کر نہیں کہے گا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف گورنر صاحب کی اور معین الدین صاحب کی اور ان سب کی باتیں ہم نہیں مانیں گے، بلکہ خود آئے اور ٹیلی ویژن پر کہے، اور یہ کہ اس طرح قانون کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تب مانیں گے۔ ابھی 19 تاریخ تو دور ہے، 11 تاریخ کا جو ہڑتال کا معاملہ تھا اس میں تو کچھ اختلاف بھی ہو گیا تھا، کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں کہہ دیا تھا کہ اب ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مولانا نیازی صاحب تو جو ہے اپنے نہایت چہیتے جو ہیں ان کے، جو انجینئر سلیم اللہ خان صاحب ان کے چہیتے ساتھی ہیں، ان کی اب جو ہے وہ شو کاز نوٹس ان کو جو جاری کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے بیان دے دیا تھا کہ یہ جلوس نہیں نکلے گا۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب کچھ گرما گرمی کی طرف آ رہا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ علماء کرام سے میرا کہنا یہ ہوگا کہ اب اس مسئلے کو اگر اٹھے لے کر تو صرف اس توہین رسالت کے قانون تک بات نہ رکھیں، دینی جماعتیں آگے بڑھیں، آئلی قوانین میں جو چیزیں خلاف اسلام خلاف شریعت انہیں نکلوا کر دم لیں۔ اگرچہ بالفعل بھی تقریباً معطل ہو گیا ہے، لیکن بالفعل جو ہے دی جوڑے تو وہ قانون جو کا تو موجود ہے، اور اس کے بارے میں تمام علماء نے، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب نے کہا تھا کہ فلاں فلاں شق خلاف اسلام ان کو بھی نکلوائیں، پھر ارتداد کی حد نافذ کروائیں، یا جو مرتد ہوگا وہ قتل کیا جائے گا، وہ قادیانی ہو یا عیسائی ہو، جو مسلمان اپنا مذہب بدلے گا اس پر اجماع ہے امت کا، مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، تیزی کے ساتھ آپ کے ہاں عیسائیت پھیل رہی ہے، وہ حشر آپ کا بھی ہو سکتا ہے جو نائجیریا میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ شریعت نافذ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور انڈونیشیا کے اندر ہزاروں قتل کر دیے گئے، اور انڈونیشیا کا اتنا بڑا جزیرہ، باقی تو بہت چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، 2-3 ہی ذرا بڑے سائزیبل ہیں، وہ تیمور جو جزیرہ تھا اس کا تو آدھا حصہ جو ہے وہاں پر عیسائی ریاست قائم ہو گئی ہے، تو کہیں یہی حشر پاکستان کا نہ ہو۔ چپنگ انڈونیشیا فرام دی ایجز، انڈونیشیا کے ادھر سے ٹکڑا ادھر سے ٹکڑا یہ اڑانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ خدا نے خواستہ اگر ہم نے یہاں پر مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی تو قادیانیت کو بھی فروغ ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا، اندر ہی اندر پھیل رہی۔ اسی طرح کفر کی تبلیغ پر یہاں پابندی لگنی چاہیے۔ میں پچھلی مرتبہ بھی شاید آپ سے کہہ چکا ہوں، سعودی عرب میں کوئی مشن کام نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ عیسائی یہاں جتنے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم گاہیں کھولیں، انہیں بائبل پڑھائیں جس طرح چاہیں، کوئی مسلمان ان کے اداروں کے اندر داخل نہ ہو، اور ان کی کوئی ویسٹرن باہر کی آئی ہوئی مشنریز کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کریں۔ پورے کے پورے دستور کی تنفیذ کو اور اسلام کے قانون اور شریعت کی تنفیذ کو لے کر اٹھیں۔ یہ تو میرے مشورے ہیں علماء کرام اور دینی جماعتوں کو۔ باقی حکومت وقت کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ لے یہ ملک جو ہے، یہ جو مغرب ہمیں ڈکٹیشن دے رہا ہے اس راستے پر چلے گا نہیں۔ آپ چلنا چاہیں گے تو انٹرنل اسٹرائف شروع ہو جائے گی، تصادم شروع ہو جائے گا، خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں مذہب اتنا کمزور نہیں ہے، عوام کے جذباتی سطح پر اس کی گہری جڑیں ہیں۔ ٹھیک ہے الیکشن میں نہیں آتے یہ لوگ، نہیں آ سکتے، وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہاں پیسہ چلتا ہے، وہاں برادری کا دھندا چلتا ہے۔ سب سے بڑا یہ کہ زمینداری اور جاگیرداری اور جو بلوچستان کے سردار ہیں، سرداری سسٹم، ظاہر بات ہے وہی آئیں گے، خوانین آئیں گے، وڈیرے آئیں گے، جاگیردار آئیں گے۔ لیکن عوام کے اندر جو اصل رسوخ ہے، اثر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ اور جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کے میں اب ویڈیو کیسٹ جو ہے وہ بھجوا رہا ہوں، ہماری یہ ٹاپ کی ملٹری قیادت اس وقت ہے، ان سب کو بھجوا رہا ہوں کہ میں نے تقریر کی تھی 2 اپریل کو، یہاں 31 مارچ کو کی تھی، لیکن وہی میں نے تقریر تفصیل سے کی تھی پھر 2 اپریل کو تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے افتتاحی اجلاس میں۔ آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا، اس کا ویڈیو کیسٹ لیجیے، جگہ جگہ اس کو اہتمام کیجیے، جمع ہو کر بیٹھے کہ اب یہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ اسلام کی طرف جا رہا ہے اور ایک دجالیت کی طرف جا رہا ہے۔
اب ہمیں باقاعدہ اعلان بغاوت کرنا ہوگا طاغوت اور دجال کے خلاف. اب دجال کے یہ انسٹرومنٹس ہیں IMF. کہا ہے پرویز مشرف صاحب نے کہ IMF کی گرفت سے نکلنے کی ہم نے تجویز سوچ لی ہے. کیا تجویز سوچی ابھی بھی بتائیں. ہمارے نزدیک تو اس کے سوا کوئی تجویز نہیں کہ صاف اعلان کر دیا جائے ہمارے دین میں سود حرام ہے, ہم سود نہیں دے سکتے. ٹھیک, تم نے ہمیں F-16 نہیں دیے تھے کہ تمہاری سینیٹ نے منظور ایک قانون پاس کر دیا تھا پریسنل جو ترمیم تھی, تو ہمارا تو دین ہے ابدی. ہماری سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ سود حرام ہے, ہم نہیں دے سکتے. یہ اعلان بغاوت کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل. جتنی جلدی ہماری قیادت فیصلہ کر لے اور سیدھے سیدھے اگر دین کے راستے پر چلیں گے, عوام کے اندر سے تائید ابھرے گی. انہی عوام کے اندر سے اتنی توانائی جیسے ایٹم کے اندر سے قوت نکلتی ہے, ایسے انہی مسلمانوں کے اندر سے وہ انرجی نکلے گی. یہ بھوکے بھی رہیں گے, پیاسے بھی رہیں گے, تکلیفیں جھیلیں گے, لیکن یہ کہ دجال کے اس پورے نظام کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.